بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق وإنه لعلى خلق عظيم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دنیا بھر میں مختلف گوشوں و کنار میں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عاشق اور محب بی بی کی یاد میں مجالس کا انعقاد کرتے ہیں۔ سیرت فاطمۃ الزہرا سے آشنا ہونے کے لیے، تعلیمات فاطمۃ الزہرا سے آشنا ہونے کے لیے، فضائل و مصائب اہل بیت سیکھنے کے لیے خداوند منان ان تمام محبان فاطمۃ الزہرا کی دین و دنیا کو آباد فرمائیں۔ ان مجالس کے صدقے ان سب کی حاجتوں کو روا فرمائیں، ان کی مشکلات کو آسان فرمائیں، ان کے گھروں میں، ان کی زندگیوں میں، ان کے مال میں، ان کے علم میں، ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائیں۔ نور فاطمۃ الزہرا، نور اولاد فاطمۃ الزہرا کے صدقے ان سب کے گھروں کو، ان سب کی زندگیوں کو، ان سب کے بچوں کو نورانی بنائے، اور جن مرحومین نے ہم سب کو، آپ سب کو اس فاطمی درسگاہ میں آنے کے آداب سکھائے، اس فاطمی اسکول میں بیٹھنے کے اطوار سکھائے، اس فاطمی مکتب میں آنے کے اصول سے آشنا کیا اور اس کی پرورش اور تربیت کی۔ اگر وہ قبروں میں سو رہے ہوں، خدا ان سب کو بی بی فاطمۃ الزہرا اور اولاد فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ زندگی بھر خصوصاً ان ایام فاطمیہ میں جن علماء کا بیان سنا اور ہماری معرفت فاطمہ میں اضافہ ہوا، سیرت فاطمہ سے آشنا ہوئے، فضائل فاطمہ سے آشنا ہوئے، مصائب فاطمہ سن کر آنکھوں سے آنسو نکلے، خدا ان دین کے خدمت گزاروں کو بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اس فرش عزا پر بیٹھ کر وعلیکم السلام جو مرثیہ خان مرثیہ پڑھتے ہیں، جو نوحہ خان نوحہ پڑھتے ہیں، جو سوز و سلام پڑھنے والے سوز و سلام پڑھتے ہیں، جو مومنین نظر و نیاز تقسیم کرتے ہیں، جو مومنین شرکت کرنے آتے ہیں، خدا ان کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ جو مومنین شریک نہیں ہوتے ہیں لیکن ان جیسی مجالس کو دیکھ کر ان کا دل خوش ہوتا ہے، فاطمہ کی یاد معاشرے میں زندہ ہے، فاطمہ کی یاد سوسائٹی میں زندہ ہے، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ جو دور ملکوں سے دور رہ کر ان مجالس کے انعقاد کے لیے اپنے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، خدا ان کی حاجتوں کو روا فرمائے، ان کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ یہ جس فرش عزا پر آپ بیٹھے ہوئے، جن لوگوں نے اس کے بچھانے میں، جن لوگوں نے یہ مائک کا اہتمام کیا، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔
اس بستی میں جو لوگ دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، کسی امام بارگاہ میں، کسی مسجد میں، کسی مکتب میں، کسی اسکول میں، کسی بھی دینی مرکز میں، خدا ان دین کے خدمت گزاروں کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ان مسجدوں میں جو مؤذن ہمیں خدا کی طرف بلاتے ہیں، اس مسجد میں جو مؤذن ہمیں خدا کی طرف بلاتے ہیں، خدا ان کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ان مجالس کے بانیان، ان مجالس سے پہلے کے بانیان کے بھی مرحومین کو بھی خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اپنے اور سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے جن لوگوں کا آپ کی گردن پر حق ہے، مجھ حقیق طالب علم کی گردن پر حق ہے، ان سب کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے سورہ حمد اور سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے ان کی روح کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تندرستی کے لیے، دین کے تمام خدمت گزاروں کی صحت سلامتی تندرستی کے لیے، پوری دنیا میں جو لوگ مکتب اہل بیت بی بی فاطمہ الزہرا کے مکتب کی تبلیغ، ترویج اور اس کو پھیلانے کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں، کسی بھی لباس میں، کسی بھی شکل میں، کسی بھی جگہ، ان سب کی صحت سلامتی تندرستی کے لیے، خصوصاً فرزندان زہرا، اس قوم کے رہبر و رہنما حضرت آیت اللہ عظمہ سیستانی، حضرت آیت اللہ عظمہ سید علی خامنئی، سید مقامت سید حسن نصر اللہ صاحب کی صحت سلامتی تندرستی کے لیے، دشمنان اسلام کی نیست و نابودی کے لیے، دین کے حامیوں اور انصار کی کامیابی اور کامرانی کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ جس دور میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، بظاہر انسان نے راتوں کو بھی دنوں کا جیسا وہ منظر پیش کیا ہے۔ اب بہت سارے وہ کام جو دن کے اجالے میں ہوتے تھے، اب وہ رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں کا منظر بالکل دن جیسا لگتا ہے، لیکن دن کا اجالا ہو یا جو انسان نے آرٹیفیشل اجالا رات کے اندھیرے میں کیا ہے، دونوں میں انسانوں کے دل بڑے تاریک ہیں۔ انسانوں کے دل بڑے تاریک ہے، اور یہ تاریکی گھر کی چہار دیواری سے لے کر سیاست کے بڑے بڑے ایوانوں تک ہے۔ جن ایوانوں میں انسانوں کو تعلیم کے بارے میں بھاشن دیا جاتا ہے، انسانی احترام اور رائٹس کے بارے میں بھاشن دیا جاتا ہے، وہاں گھر کی چہار دیواری سے زیادہ تاریکی ہے۔ تو اس دور میں یہ مجالس میرے اور آپ کے لیے فاطمی نور کے وہ کینڈل ہو، وہ شمع ہیں، جن شمع اور جن کینڈلز کے سائے میں ہم اپنی زندگی کی تاریکی کیا دور کر سکتے ہیں اور حقیقی نور کے سائے میں زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور اولاد بی بی فاطمہ الزہرا، ان کی امپورٹنس میرے اور آپ کے لیے اس لحاظ سے ہیں کہ جیسے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا بھی فرمان ہے، لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے میری دادی فاطمہ الزہرا اسوہ حسنہ، حسین اسوہ ہے، خوبصورت اسوہ ہے، بہت ہی بیوٹیفل اسوہ ہے۔ انسان کے لیے جیسا اسوہ ہونا چاہیے، انسان کو جیسے آئیڈیل کی ضرورت ہے، انسان کو جس پرفیکٹ آئیڈیل کی ضرورت ہے، اور پرفیکٹ کیا اسوہ اور وہ پرفیکٹ آئیڈیل امام زمانہ فرماتے ہیں، وہ میری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یعنی بالفاظ دیگر فاطمہ الزہرا کی روش زندگی کو امام زمانہ بھی اپنے لیے اسوہ اور آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ ہم فقیروں کی تو بات ہی نہیں ہے، ہم فقیروں کی تو بات ہی نہیں۔ بلند آواز میں علماء کرام کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھ دیجئے۔ تو یہ نسل جو حقیقتاً نسل کوثر ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جس
नस्ल कौसर के इल्म से इंसानियत फैज़याब हो रही है, जिस नस्ल कौसर के सीरत से इंसान फैज़याब हो रही है, जिस नस्ल कौसर की तालीमात से इंसानियत फैज़याब हो रही है, जिस नस्ल कौसर के तर्ज़ ज़िंदगी से इंसानियत फैज़याब हो रही है, जिस नस्ल कौसर के सबकी ज़िंदगी और लाइफस्टाइल से इंसानियत फैज़याब हो रही है, इस नस्ल कौसर की गुट्टी में क्या चीज़ थी? इस नस्ल कौसर का राज क्या था? इस नस्ल कौसर की खमीर में क्या था? इस नस्ल कौसर की जड़ों में क्या चीज़ थी कि इसकी बरकतें इतनी आम हैं? इसकी बरकतें थम नहीं रही है, दरियाओं की रवानी से भी ज़्यादा इस नस्ल कौसर की क्या ज़िंदगी में रवानी में, सीरत में वो रवानी है। तो एक चीज़ जो हमने अभी तक समझी वो ये कि इस नस्ल कौसर में जो एक बुनियादी चीज़ थी वो उनकी मानवियत थी, वो उनकी रूहानियत थी, वो उनकी इबादत थी, वो उनकी परस्तिश थी, कि उनकी परस्तिश के सदके मदीना रातों के अंधेरे में भी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इबादत का नूर मदीने वालों को ताज्जुब में डालता था। ज़मीन वालों के लिए भी वह बाइस ताज्जुब था, वो फातिमा की इबादतों का नूर, और आसमान वालों के लिए भी वो बाइस ताज्जुब था। इसी नूर की वजह से इंसानों की ज़िंदगी में मीनिंग पैदा होती है। इन्हीं इबादतों की वजह से इंसानों की ज़िंदगी हैवानों की ज़िंदगी से क्या फ़र्क महसूस हो जाती है। इसी नूर की वजह से, नूर इबादत की वजह से इंसानों की ज़िंदगी बामाना ज़िंदगी बन जाती है और इंसानों की ज़िंदगी में मकसदियत पैदा हो जाती है। वरना हैवानों और हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है अगर ये पहलू हमारी ज़िंदगी में न हो, अगर ये डायमेंशन हमारी ज़िंदगी में न हो। हैवानों और हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि बाज़ पहलू के एतबार से हैवान हमसे ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारे हैवान खाने पीने में मुझसे और आपसे ज़्यादा सॉलिड और ज़्यादा खालिस और ज़्यादा क्या साफ़ व शफ़ाफ खाना खाते हैं, लेकिन क्या वो अपने खाने की वजह से इंसानों से बरतर है? ये नूर है जिसकी वजह से इंसान दूसरी मखलूक़ात से अफजल है। और अगर इंसान की ज़िंदगी में ये नूर न हो, अगर इंसान की ज़िंदगी में ये नूरानी पहलू कमज़ोर हो, तो इंसान किसी का नुकसान नहीं करता है, इंसान खुदा का कोई नुकसान नहीं करता है। इंसान बीवी फातिमतुज़ ज़हरा और नबी मुकर्रम की गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है इंसान का अगर ये नूरानी पहलू कमज़ोर हो, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, खुद अपनी ज़ात पर नुकसान करता। लिहाजा जब बीबी ने सवाल किया, या नबी अल्लाह, बाबा अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में ये नूरानी पहलू कमज़ोर हो, इस नूरानी पहलू को इंपॉर्टेंस न देता हूँ, अपनी चार दीवारी को तरह तरह की लाइट्स के ज़रिए चमकाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अपने दिल को नूर इबादत से नूरानी बनाने की फ़िक्र में न हो, अपनी रूह को नूरानी बनाने की फ़िक्र में न हो, इन सजदों के ज़रिए, इन रुकू के ज़रिए, इन तस्बीह के ज़रिए, इस अल्हम्दुलिल्लाह के ज़रिए, कुरान की तिलावत के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए, रात के अंधेरे में नमाज शब के ज़रिए, क्या इसकी ज़िंदगी में कोई खला है? क्या इसकी ज़िंदगी पर कोई असर है? फरमाया, बेटी एक असर नहीं, ऐसी ज़िंदगी की, ऐसी इंसान की ज़िंदगी पर 15 असर पड़ेंगे, 15 बलाओं में मुब्तला हो जाएगा। पहली बला उसकी उम्र को लगेगी, पहली बला उसकी उम्र को लगेगी, लंबी उम्र जिएगा, बिल्कुल बेबरकत ज़िंदगी होगी। और अगर ये नूर होगा, इंसान 17 साल जिंदा रहेगा, लेकिन हसन हुसैन ज़ैनब उम्म कुलसुम जैसी नस्ल 17 साल का पहली बला उसकी उम्र को लगेगी, लंबी उम्र भी जिएगा लेकिन बेबरकत उम्र होगी। दूसरी बला उसके रिज़िक पर, उसके रिज़िक में बरकत चली जाएगी, बहुत कमाएगा, खुद अपने अंदर से एक आवाज़ आती होगी, मेरा हमसाया उसके यहाँ कम माल है, लेकिन वो जितना कम माल के बावजूद सेटिस्फाई है, मैं उतना ज़्यादा माल के बावजूद सेटिस्फाई। इंसान अपनी हकीकत सबसे बेहतर जानता है। कभी कभी इंसान जब
اپنے سے کم مالدار انسان کو، فقیر کو دیکھتا ہے تو اندر سے احساس ہوتا ہے یہ کم فقیر ہے، میں بڑا فقیر ہوں۔ جب انسان کسی کو دیکھتا ہے نا، جب انسان کسی کے گھر جاتا ہے عیادت کے لیے، اس غریب کو اس چھوٹے سے مکان میں، چھوٹی سی جھونپڑی میں بچے غلاموں کی طرح پاؤں دباتے ہیں، تو یہ سیٹھ صاحب محسوس کرتے ہیں میں کتنا فقیر ہوں، دیکھو یہ غریب کے گھر میں یہ مطیع و فرمان بردار بچے کس انداز سے اس باپ کی قیادت میں مصروف ہے، اور میرے بچوں کو کوئی فکر بھی نہیں ہوتا بابا نے کچھ کھایا بھی یا نہیں۔ کبھی کبھی ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر جس کی سیلری 3-4 ہزار ہوتی، 3-4 لاکھ ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں جہاں سے ایک غریب بچہ اپنے شانوں پر ماں کو اٹھائے ہوئے ہاسپٹل لے کے آ رہا ہے اور ڈاکٹر کے قدموں کو چومتا ہے، ڈاکٹر میری زندگی کا تنہا سرمایہ میری ماں ہے، ہاتھ جوڑ کے ڈاکٹر سے التماس کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب کچھ بھی ہو جائے میں فقیر اپنی کڈنی بیچوں گا مگر یہ میری ماں کا سایہ میرے سر پر باقی رہے۔ تو ڈاکٹر اندر ہی سے فیل کرتا ہے پالنے والے، میں 4 لاکھ سیلری لینے والا ڈاکٹر اس نوجوان کے مقابلے میں اور اس ماں کے مقابلے میں کتنا فقیر ہوں۔ وہ ڈاکٹر بھی میں کتنا فقیر ہوں۔ بس میں جا رہے تھے یہاں سے دلی، بہت سارے لوگ تھے، ایک نوجوان ماں کے ساتھ جا رہا تھا، قدم قدم پر بس رک رہی، ماں میں کچھ خریدوں آپ کے لیے، ماں پانی لاؤں آپ کے لیے، ماں نیچے سے کچھ بسکٹ کا پیکٹ لے کے آؤں آپ کے لیے۔ 10 مرتبہ ماں کا خیال رکھتا ہے، پوری بس محسوس کر رہی ہے اس جوان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن یہ ماں کتنی امیر اور دولت مند ہے، خدا نے کتنی بڑی دولت اولاد اس غریب ماں کو عطا کی ہے۔ یہ رزق میں برکت کیسے ہوتی ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا سے نبی رحمت فرماتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو یہ لگتا ہوگا مولانا ہمیں خیالوں میں گما رہے ہیں، اگر مجھے ٹائم ہوتا میں ان تمام چیزوں کے ایگزامپل دیتا، اور اسی دنیا کی، کرنٹ دنیا کی، انہی 3-4 سالوں کے درمیان کے ایگزامپل دیتا، ٹائم ہمارے پاس کم ہے نا۔ وہ جوان جن کے سروں پر ماں باپ کا یہ عظیم سایہ، نورانی سایہ ہے، اپنے ماں باپ کی صحت و سلامتی کے لیے اور اس آسمانی سائے کی قدر کا احساس ہمارے اندر ان ایام فاطمیہ کے صدقے پیدا ہونے کے لیے، اور وہ محروم لوگ میری طرح جن کا باپ کا سایہ یا ماں کا سایہ یا دونوں کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو، قبر میں سو رہے ہوں، ان کی مغفرت کے لیے، اور وہ سایہ جو زندگی پر ابھی سایہ فگن ہے وہ تا دیر باقی رہنے کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ یہ شہید سلیمانی کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ کب شہید ہوئے؟ 3-4 سال پہلے، شاید اس سال 3ری برسی یا 4تھی برسی۔ ان کے بارے میں ایک کتاب لکھی گئی ہے، اس سال میں لانا بھول گیا، پتہ نہیں لاسٹ ایئر میرے ساتھ میں تھی یا نہیں۔ ان کے ساتھ ایک عالم دین تھے، بالکل وہ جوان ہی تھے، ان کے ساتھ تھے اور تا دم شہادت ان کے ساتھ رہے، علی شیرازی۔ انہوں نے ان کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے، بہت چلی ہے وہ کتاب، جب میں نے 2 سال پہلے ایران سے لی اس وقت تو اس کے 95 مرتبہ ریپرنٹ ہو چکی تھی، 95 مرتبہ۔ علی اس میں وہ نقل کرتے ہیں، میں شہید سلیمانی کی برسی کے بعد قم گیا ایک آیت اللہ سے ملنے، آیت اللہ مصباح یزدی، وہ بھی ان کورونا کے دور میں خدا کو پیارے ہو گئے۔ میں نے شہید کی 30 سال ان کے ساتھ رہے تو ایک کتاب لکھی سلیمانی کی منمی شناسم،
سلیمانی جن کو میں جانتا تھا، جن کو میں نے میدان میں دیکھا، جن میں نے گولہ بارود میں دیکھا، جن کو برستے تیروں میں نے دیکھا، جن کو بھوک میں نے دیکھا، جن کو پیاس میں نے دیکھا، جن کو آفس میں نے دیکھا، جن کو تہران کی گلیوں میں نے دیکھا، جن کو شام کے بیابانوں جنگلوں میں داعش کے ساتھ لڑتے لڑتے دیکھا. کہا میں آیت اللہ مصباح یزدی کے یہاں گیا اور شہید سلیمانی کی زندگی کے کچھ واقعات یہ علی شیرازی ایک آیت اللہ کو کم میں ان کو سنا رہے ہیں. تو علی شیرازی کا کہنا ہے کہ شہید یہ آیت اللہ مصباح یزدی یہ واقعات سننے کے بعد مجھ سے کہنے لگے علی یہ واقعات سننے کے بعد اندازہ ہوتا ہے اس حسینی اور زینبی سولجر کی زندگی میں کوئی راز ہونا چاہیے کہ یہ انسان اس مقام تک پہنچا. کوئی راز ہونا چاہیے جس کی وجہ سے یہ اس مقام تک پہنچا. وہ فوراً سمجھ گئے کہ ہر انسان کی بات نہیں ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچے جو آپ مجھے سنا رہے ہیں. جو آپ مجھے سنا رہے ہیں ہر انسان اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا. کوئی راز ہونا چاہیے، کوئی سیکرٹ ہونا چاہیے. یہ علی شیرازی کہتے ہیں میں نے کہا آقا جی ہاں، میں نے ایک دن خود سلیمانی سے پوچھا سلیمانی تیری زندگی میں یہ برکت کہاں سے آئی ہے؟ سلیمانی دیکھو کتنی خدا نے توفیق دی. تو ایک گاؤں کا رہنے والا جس نے شہر کی فضاؤں میں کیا تعلیم نہیں حاصل کی، جس نے کالج کی فضاؤں میں تعلیم حاصل نہیں کی، کم میں بھی نہیں گیا، سر پر امامہ بھی نہیں ہے، ایک دیہات کا ایک سمپل سولیجر 15-16 سال کا، جنگ ہوئی جنگ پر چلا گیا اور جنگ ہی میں تیری تربیت ہوئی. خدا نے اتنی توفیق کہاں دی؟ ایران کے کسی بھی شہر جاتا ہے تو پروانے کی طرح جوان اور علی والے تمہارے ارد طواف کرتے ہیں. عراق جاؤ تو پروانے کی طرح عراق کے شیعہ کیا آپ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں. لبنان جاؤ تو پروانی کی طرح وہاں بھی علی کے عاشق آپ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں. سیریا جاؤ تو سیریا کے جوان بھی پروانے کے ارد گرد کیا آپ کے ارد جمع ہوتے ہیں. کم جاؤ تو علماء آپ کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں. سلیمانی مجھے یہ بتاؤ تیری زندگی کا راز کیا ہے؟ آیت اللہ اس رائٹر سے کہہ رہا اس کی زندگی میں کوئی راز ہونا چاہیے. یہ رائٹر سلیمانی سے یہ آیت اللہ سے کہتے ہیں میں نے بھی خود ایک دن سلیمانی سے یہی کہا تو مجھ سے کہا علی یہ سب کچھ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے ہے. علی اس میں میرا کچھ نہیں ہے، یہ تو ماں باپ کی خدمت کا دنیاوی اثر ہے. اب وہ لمبے واقعات ہیں جو ان کے ماں باپ کے ساتھ ریلیشن کے بارے میں موقع ملا تو بتاؤں گا. تو بی بی فرماتی ہیں وہ دیہات کا رہنے والا، سعید سلیمانی کا برسی آنے والی ہے 3 جنوری کو. ایسے لوگوں کو ہمیں سننا ہے، ایسے لوگوں کے آئینے میں ہم سمجھ سکتے ہیں آج کے دور میں دیہاتی جوان بھی کس طرح اہل بیت کا غلام اور ناصر بن سکتا ہے. اگر ہم انہی مجالس کی قدر جانیں، حوزے میں جائے بغیر، یونیورسٹی میں جائے بغیر آپ دنیا کی نظروں میں آئے یا نہ آئے، انہی مجالس کے صدقے آپ اپنے اندر اتنی لیاقت پیدا کر سکتے ہیں کہ آپ امام زمانہ کی نظروں میں آ سکتے ہیں. میں نے اور آپ نے ان مجالس کو بہت لائٹ لیا. سلیمانی نے ان مجالس کو کیا معمولی نہیں سمجھا. سلیمانی کی نگاہوں میں یہی مجلس سے اس زمین سے کیا آسمان اہل بیت میں پرواز کرنے کا ذریعہ یہی فرش اعضا ہے. لاسٹ ٹائم بھی میں نے وہ واقعات سنے کہ ایام فاطمہ میں سلیمانی کتنا جھکتے تھے. میرے اور آپ کے لیے مسجد کے واش روم صاف کرنا بالکل برداشت نہیں ہے. نہیں میں کر سکتا ہوں. میں اور آپ صبح شام 10 مرتبہ واش روم جاتے ہوں گے، اس کی گندی حالت بھی دیکھتے ہوں گے. کبھی میرے اور آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا گھر جاؤں گا ٹوائلٹ کلینر لاؤں گا رات کے اندھیرے میں صاف کروں گا. کبھی نہیں. لیکن سلیمانی
یہی واش روم جو زہرا کے رونے والے استعمال کرتے تھے، آستین چڑھا کے ہاتھ میں پائپ لے کے جھاڑو لے کے فخر کے ساتھ ان کو صاف کرتے تھے، اور وہ دوستوں سے کہتے تھے میری عزت کا راز یہ سٹارز نہیں ہیں، یہ جو میرے کیا یونیفارم پر لگے ہوئے ہیں، فرش عزا پر جھکنے کا سبب ہے جس کی وجہ سے خدا نے مجھے یہ عزت عطا کی ہے۔ ہمارے ممبروں کے ارد گرد فرش عزا میں فقط ممبر پر بیٹھ کر خدمت نہیں کی جا سکتی ہے۔ آپ سمجھے کہ فقط مولانا ہیں، فقط اہل بیت کی نگاہیں مولانا پر نہیں ہیں، مولانا پر بھی نگاہیں تب ہوگی جب مولانا اندر سے صاف ہو۔ تو فرمایا بیٹی جس کا یہ معنوی رابطہ کمزور ہوگا، معنویت سے دور ہوگا، اس کی زندگی پر دوسرا اثر یہ پڑے گا، اس کے رزق سے برکت اٹھ جائے گی۔ 12 گھنٹے کا 24 گھنٹے کام کرے گا، لیکن خود اس کو اندر یہ احساس ہوگا کہ کوئی کمی ہے، خود اس کو یہ احساس ہوگا کیا کمی ہے، اندر سے اس کا ضمیر گواہی دیتا ہوگا۔ جب گھر سے نکلتا ہوگا، گلی سے دیکھتا ہوگا کہ میرے بڑے بنگلے سے بچے مسجد کی طرف نہیں جا رہے ہیں، لیکن ایک جھونپڑے سے بچے دکان بند کر کے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، تو اندر سے اس کو یہ احساس ہوتا ہوگا میرا مال کتنا بے برکت ہے، اور اس سادہ سے جھونپڑی میں رہنے والے اور غریب دکاندار کے مال میں کتنی برکت ہے۔ فرمایا بیٹی تیسرا اثر اس کی زندگی میں یہ ہے وَكُلَّ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ لَا يُجْرَ عَلَيْهِ، بہت کام کرے گا لیکن اس کا اجر اس کو نہیں ملے گا، یا مکمل اجر نہیں ملے گا۔ دعا کی قبولیت کے بارے میں سب لوگ پریشان ہیں، پھر ادھر ادھر جاتے ہیں، مولانا کچھ بتا دیجئے کہ دعائیں قبول ہو۔ پانچواں اثر بی بی سے کہتے ہیں وَلَا يَرْتَفِعُ دُعَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، صبح شام دعائیں مانگے گا لیکن اس کی دعائیں آسمان کی طرف نہیں جائیں گی، یعنی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ دعائیں کب قبول ہوں گی؟ جب نماز پڑھنے کے بعد، اتنی تاکید کی کیوں گئی ہے کہ اتنی نماز کے بعد یہ تاکیبات پڑھو؟ اس لیے کہ نماز کے بعد دعا مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی اس کے اندر یہ لیاقت ہی نہ وہ اپنی اس جبین کو جھکائے، اس لیے کتنی تاکید کی ہے کہ نماز کے بعد بیٹھو، تاکیبات پڑھو، خدا سے مانگو۔ فرمایا چھٹا اثر، اس کے بعد دوسرے موضوع کی طرف جائیں گے وَلَيْسَ لَهُ حَظٌّ فِي دُعَاءِ الصَّالِحِينَ۔ کتنی قربان جائیں اہل بیت کی ان باتوں پر۔ فرمایا بیٹی چھٹا دنیاوی اثر ایسی انسان کی زندگی پر جو ان نمازوں کو امپورٹنس نہ دیتا ہو، جو معنویت کو امپورٹنس دیتا ہو، جو روحانیت کو امپورٹنس نہ دیتا ہو، جو عبادتوں کو امپورٹنس نہ دیتا ہو۔ فرمایا وَلَيْسَ لَهُ حَظٌّ فِي دُعَاءِ الصَّالِحِينَ، صالحین کی دعاؤں میں ایسے انسان کو کچھ نصیب میں کیا ملنے والا نہیں ہے۔ صالحین کی دعائیں، صالحین کی دعائیں، صالحین کی عنایت سے محروم رہے گا، اہل بیت کی عنایت سے محروم رہے گا۔ پردہ غیب سے ایسے انسانوں کے لیے کوئی عنایت نہیں آئے گی۔ گھر کی چہار دیواری میں صرف امام زمانہ کا نام لکھنا کافی نہیں ہے، امام زمانہ کی مرضی کے مطابق گھر کی چہار دیواری میں زندگی گزارنا بھی ضروری ہے۔ گاڑی میں امام زمانہ کا نام آویزن کرنا کافی نہیں ہے، اس گاڑی کے ماحول میں، اس گاڑی میں امام زمانہ کی پسند کی زندگی گزارنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں امام زمانہ کی عنایتیں ہم سب کو شامل ہو، اہل بیت کی عنایتیں ہم سب کو شامل ہو، بی بی زہرا کی عنایتیں ہمارے نوجوانوں کو شامل ہو، تو وہ عنایتیں شامل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ایک ذریعہ تو یہی گریہ ہے، نو ڈاؤٹ، ایک ذریعہ یہی گریہ ہے، یہی گریہ ہے۔ بقول علامہ طباطبائی کے اس دنیا میں 2-3 چیزیں جو انسان کو توسل میں بہت سرعت عطا کرتی ہے،
ایک حسین مظلوم پر بہنے والے آنسو اور دوسرے قرآن کی تلاوت. لیکن اس نیت سے بھی تو آئے، ورنہ ہمارا پورا فوکس دوسروں کو گالیاں دینا ہو اور اپنی کردار سازی کا ہمارا فوکس نہ ہو. فرمایا بیٹی چھٹا دنیاوی اثر یہ ہے کہ صالحین کی عنایتوں سے محروم ہوگا. کل میں نے شیخ مفید کا ذکر کیا، کتنی عنایت تھی. کل میں نے ایک عنایت کا ذکر کیا، بی بی نے سید رضی اور سید مرزا جیسے بچے کیا شیخ مفید کے حوالے کیے. ایک مرتبہ بغداد میں ان کا وہ تھا محل درس و تدریس کا کام وہاں کرتے تھے بغداد میں. ایک مرتبہ گاؤں سے ایک دیہاتی آیا، گاؤں والا آیا، کہا جناب ہمارے گاؤں میں شیخ ایک عورت اس دنیا سے چلی گئی ہے لیکن اس کے بطن میں شکم میں بچہ زندہ ہے، بتائیے فقہ جعفریہ کے مطابق ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہاں جاؤ، کیا ہم اس کو زندہ دفن کریں یا اس عورت کا کیا شکم چاک کریں اور بچہ کو زندہ باہر نکالیں؟ شیخ نے کہا جا کے ایسے ہی دفن کرو. تو وہ بیچارہ چلا گیا، وہ جا رہا تھا گاؤں کی طرف. ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ایک آدمی نے آواز دیا فلانی ٹھہرو. مجھے شیخ نے بھیجا، شیخ مفید نے بھیجا. کہا میں نے غلطی کی کہ میں نے کہا اس عورت کو ایسے ہی دفن کرو. شیخ نے مجھ سے کہا ان سے کہو کہ عورت کا شکم چاک کریں اور اس بچے کو زندہ باہر نکالے. چند سال کے بعد فرمایا بیٹی اگر کسی انسان کا یہ روحانی کنیکشن کمزور ہوگا تو صالحین کی دعاؤں سے محروم ہوگا، صالحین کی عنایتوں سے محروم ہوگا، صالحین کی نظر عنایت سے محروم ہوگا. شیخ کی عبادتوں کے بارے میں کل میں نے کہا کہ سید مرزا نے کیا کہا جب یہ چلا گیا کچھ سالوں کے بعد وہ دیہاتی، وہ گاؤں کا رہنے والا، اس بچے کو جس کو مردہ ماں کے شکم سے زندہ نکالا گیا تھا شیخ کی خدمت میں لے کے آیا. سلام علیکم کے بعد، حال چال کے بعد کہا شیخ یہ وہی بچہ ہے نا جس کے بارے میں آپ نے پہلے کہا تھا اس کو ماں کے ساتھ زندہ دفن کر دو. پھر آپ نے اپنے گھوڑے پر کسی انسان کو بھیجا، کسی قاصد کو بھیجا اور اس قاصد نے کہا کہ نہیں، شیخ نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس بچے کو پہلے زندہ باہر نکالو پھر اس عورت کو دفن کرو. شیخ پریشان ہو گئے، کہا یا الہی میں نے تو کسی کو بھیجا ہی نہیں تھا، میں نے تو کسی کو بھیجا ہی نہیں تھا. علماء کہتے ہیں شیخ نے کہا بس اب تو آج کے بعد میں فتویٰ نہیں دوں گا. ارے اگر یہ اس صاحب زمان جس کے ہاتھوں میں زمانی کی نبض ہے اگر اس کی عنایتیں نہ ہوتی تو میری وجہ سے آج یہ بچہ قبر میں ہوتا. فتویٰ دینا گوشہ نشین ہو گئے. تو امام زمانہ کی طرف سے پیغام آیا شیخ تمہارا کام فتویٰ دینا، تم اپنا کام کرو، ہم وقت پر اپنا کام خود کریں گے. شیخ تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام خود کرتے رہیں گے. جہاں تمہارے قدم پھسل جائیں گے ہم تو ہیں تمہیں بچانے والے. اللہ اکبر. کہا بیٹی فاطمہ جس انسان کا یہ روحانی معنوی عبادت کا پرستش کا جھکنے کا کنیکشن بالکل کمزور ہوگا وہ دنیا کی عنایتیں بہت اس کو ملیں گی لیکن زمانے کے صاحب کی عنایتوں سے محروم ہو جائے گا. زمانے کے صاحب یہ ڈرٹی پالیٹکس کرنے والے نہیں ہیں. زمانے کے صاحب بی بی فاطمہ زہرا کی اولاد، زمانے کے صاحب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف ہے. یہ تو میرا اور آپ کا کمزور ایمان ہے. ہم ایسے ڈرٹی پالیٹکس اور سیاست کرنے والے کو زمانے کا مالک سمجھتے ہیں. آنے دو سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب وہ زمانے کا صاحب آئے گا.
اور میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے، میرے لیے پیغام، آپ کے لیے پیغام، سوشل میڈیا نے ایسے لوگوں سے کنیکٹ کیا جن کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے ایسے لوگوں سے رشتہ استوار ہوا جن کے ساتھ رشتہ استوار کرنے کا فائدہ تو چھوڑیے، بربادی کے علاوہ کوئی نہیں، لیکن جن کے ساتھ کنیکشن برقرار ہونے سے زندگی میں مقصدیت پیدا ہوگی، زندگی میں معنی پیدا ہو جائے گی، زندگی میننگ فل بن جائے گی، ان کے ساتھ میرا اور آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے، ان کے ساتھ میرا اور آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ کتنا میں حقیر طالب علم امام زمانہ کی یاد میں ہوں، کتنا مضبوط کنیکشن ہے ہمارے نوجوانوں کا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کے ساتھ، کتنا اعتقاد ہے ہمارے نوجوانوں کو امام عصر کی عنایتوں پر۔ کب میں نے اور آپ نے دعائے عہد اور دعائے ندبہ اٹھا کے امام زمانہ کے ساتھ آنسو بہاتے باتے درد دل کیا؟ کب میں نے اور آپ نے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کے ساتھ؟ خمینی نے وہ نسل تیار کی جو بیابانوں میں، جنگلوں میں امام زمانہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے۔ یہ اسرائیل خمینی کی نسل خمینی سے کیوں ڈرتا ہے؟ اس لیے کہ نسل خمینی امام زمانہ سے کنیکٹڈ ہے، 50 سال سے سینکشنز پر سینکشنز، لیکن وہ کنٹری کیا جھکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، بلکہ علل اعلان کہہ رہی ہے زمانہ میرا، زمانہ ہمارا ہاتھ ہلا نہیں سکتا، ہمارا ہاتھ کسی ذمہ دار ہاتھ میں ہے۔ خامنئی اعلان کر رہا ہے امریکہ میرا ہاتھ ہلا نہیں سکتا ہے، اسرائیل میرا ہاتھ ہلا نہیں سکتا ہے، یورپ میرا ہاتھ ہلا نہیں سکتا ہے، میں نے معمولی انسان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ہے، میں نے اسی انسان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے جس کے ہاتھ میں شیخ مفید نے اپنا ہاتھ دیا تھا، جس کے ہاتھ میں شیخ مفید نے ہاتھ میں دیا تھا۔ میرے سر پر وہی ہاتھ سایہ فگن ہے جو ہاتھ شیخ مفید کے ہاتھ پر سایہ فگن ہے، اور میرے سر پر اسی ماں کی چادر سایہ فگن ہے جس ماں کی چادر سید رضی اور سید مرتضیٰ کے سر پر سایہ فگن تھی۔ یہ معجزہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ معجزہ دنیا والوں کو نظر نہیں آ رہا ہے، یہ انقلاب خود بی بی فاطمہ الزہرا کی تربیت کا معجزہ ہے۔ داعش کے خلاف سیستانی صاحب کا جنگ جیتنا خود فاطمہ الزہرا کی تربیت کا معجزہ ہے۔ یہ سید حسن نصر اللہ تربیت فاطمہ اور نسل کوثر کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ اسرائیل کے بارڈر پر ایک انسان اسرائیل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر لڑ رہا ہے، جھکنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ یہ زندہ جاویداں معجزے ہیں، یہ زندہ و جاویداں معجزے ہیں، تربیت کے، معنویت کے، روحانیت کے، عبادت کے، پرستش کے، امام زمانہ کے ساتھ مضبوط اور سٹرونگ کنیکشن کے، رابطے کے۔ کتنی مرتبہ ہماری آنکھوں نے دیکھا، کتنی مرتبہ ہم سب کی گناہگار آنکھوں نے دیکھا جب اس ملک کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جب اس ملک کے اندر کے بھی چیلنجز تھے، باہر کے بھی چیلنجز تھے، ممبر کے سامنے، امام نماز جمعہ کے سٹیج کے سامنے زہرا کا یہ فرزند خامنئی آتا ہے، اے میرے مولا، جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم اس انقلاب کا علم آپ کے حوالے کر کے رہیں گے۔ ہماری ناتواں صلاحیتیں، اس وقت وہ یاد ہوتا وہ منظر، ہمارے ناتواں ہاتھ، مگر مولا ہمیں آپ کی عنایتوں پر پورا پورا بھروسہ ہے۔ آج ہم راستہ بھول چکے ہیں۔ بقول امام علی کے عجبت لمن ینشد ضالتہ
مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس انسان پر جو اپنے کھوئی ہوئی چیز کو کیا ڈھونڈنے نکلتا ہے. اگر ہمارے امین نوجوان جیب میں ہاتھ ڈالے اور پتہ چلے موبائل نہیں ہے، اتنے مجلس میں یہ ماحول ہونے کے باوجود بھی انسان اپنا موبائل ڈھونڈنے نکلے گا. اگر سڈنلی میں اپنے جیب میں ہاتھ ڈالوں، پتہ چلا میرا 500 کا نوٹ نہیں ہے، میں ڈھونڈنے نکلوں گا. اگر ابھی میرے گھر سے کال آ جائے، گھر آ جائیے، ابھی چور آیا، وہ ہمارے گھر سے واشنگ مشین یا فلان چیز لے کے گیا ہے. اگر ابھی ہمارے گھر سے کال آ جائے کہ بائک کے ٹائر نکالے گئے، بائک کا پنچر کیا گیا ہے، گاڑی کے ٹائر نکالے گئے، گاڑی کے ٹائر چوری کیے گئے ہیں، ہم ابھی ڈھونڈنے نکلیں گے. مولا فرماتے عجبت لمن ينشد الضالة، مجھے تعجب ہے لوگ اپنی کھوئی ہوئی چیز کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں. وقد أضل النفس فلا يطلبها، لیکن سارے لوگ اپنی آئیڈینٹی کی کھو چکے ہیں، اپنے آپ کو گم کر چکے ہیں، اپنے کھوئی ہوئی آئیڈینٹی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے نہیں. ہمارے نوجوان اپنا سرمایہ کھو چکے ہیں، ہمارا نوجوان یہ نور عبادت کھو چکے ہیں، ہمارے نوجوان خالق کے ساتھ رابطہ کھو چکے ہیں، ہمارے نوجوان اور مجھ جیسے حقیر و سراپا تقصیر امام زمانہ سے رابطہ اور تعلق اور حقیقت کا کنیکشن کھو چکے ہیں. فلا یطلبها، ہم ڈھونڈے نہیں نکلتے ہیں. یہ ایام فاطمہ کھویا ہوا سرمایہ ڈھونڈنے کے دن ہے. یہ ایام فاطمیہ کھویا ہوا سرمایہ ڈھونڈنے کے دن ہے. بہت سارے لوگ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، بہت سارے نوجوان ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بہت سارے علماء اس کھوئے ہوئے سرمایہ کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ ہم رسمی نبھانے کے لیے نہیں آتے ہیں. بی بی ہماری محتاج نہیں ہے، یہ ذہن سے یہ بات نکال لیجئے. میں اور آپ محتاج ہے بی بی فاطمہ الزہرا کے، عبادت فاطمہ الزہرا کے، ادب فاطمہ الزہرا کے، تربیت فاطمہ الزہرا کے، تعلیمات فاطمہ الزہرا کے، روش فاطمہ الزہرا کے، طرز زندگی فاطمہ الزہرا کے، جہاد فاطمہ الزہرا کے، شہادت فاطمہ الزہرا کے، فاطمہ الزہرا کے نورانی لقموں کے ہم سب فقیر و محتاج و گداگر ہے. وَقَدْ أَضَلَّ النَّفْسَ فَلَا يَطْلُبَهَا. سوشل میڈیا کے زمانے میں، 5G کے زمانے میں، 4G کے زمانے میں، انٹرنیٹ کے زمانے میں لوگ اپنی حقیقت بھول چکے ہیں. ہم واٹس ایپ میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں، فیس بک میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ٹیلی گرام میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں، انسٹاگرام پہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، سیلفی ڈال کر ڈھونڈنا چاہتے ہیں، لائکس دیکھ کر ڈھونڈنا چاہتے ہیں. کیا ہے اعتبار ہے ان لائکس کی؟ اس لائک کو حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ اگر مل جائے کروڑوں لوگوں کی لائک بے وقت ہو جاتی ہے اگر امام زمانہ کی ایک لائک آپ کو مل جائے. تو آگے بڑھتے ہیں. بات یہاں سے چلی تھی یہ گھر پہلی مجلس کا امام خمینی کے وہ دوست اقتباس کہ فاطمہ الزہرا تاریخ اسلام کا ایک خاکی گھر. امام خمینی کا وہ جملہ جو آج پہلی مرتبہ سن رہے ہیں کہ امام فاطمہ الزہرا کا وہ خاکی گھر جس خاکی گھر میں 2-4 لوگ رہتے تھے. وہ خاکی گھر، وہ مٹی کا گھر جو ہمارے گھروں سے بھی بہت سادہ گھر تھا. پھر خمینی کہتے ہیں لیکن اس مٹی کے گھر کی برکتیں کجا اور ہمارے ان کنکریٹ گھروں کی برکتیں کجا. پھر خمینی کہتے ہیں دنیا میں جو بھی برکتیں ہیں وہ ساری برکتیں بی بی کے اس خاکی گھر کی صدقے ہیں. پھر خمینی کہتے ہیں نجف میں جو برکتیں نظر آتی ہیں اور جو کم میں برکتیں نظر آتی ہیں وہ علم و فقاہت کی برکتیں بھی، خمینی کے بقول وہ علم و فقاہت کی برکتیں بھی، وہ عرفان کی برکتیں بھی، وہ اجتہاد کی برکتیں بھی اسی خاکی گھر کے صدقے نجف و کم کو نصیب ملی. اس خاکی گھر کی، پھر اس خاکی گھر کو زمین والوں کا سردار کیوں سلام کرنے کے لیے جاتا تھا؟ اس خاکی گھر کو آسمان والوں کا سردار سلام کرنے کیوں جاتا تھا؟ تو ہم نے کہا اس خاکی گھر کے اس مٹی کی ان اینٹوں کو سلام کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے، اس خاکی گھر کی معنویت و روحانیت کو سلام کرنے جاتے تھے، اس خاکی گھر کی ان عبادتوں کو سلام کرنے جاتے تھے. لمبی گفتگو ہو گئی اس کے سلسلے میں.
اور اس خاکی گھر کا ایک اور پلر پتہ ہے کیا تھا؟ اس خاکی گھر کا ایک اور پلر، اس خاکی گھر کا ایک اور پلر تھا، یہ گھر ادب کا گہوارہ تھا۔ کس کا؟ پھر میں واپس آؤں گا اس بات کی طرف، ویسٹرن کلچر نے جو انسانیت پر ظلم کیے، فائدے بھی پہنچائے، ویسٹرن کلچر نے ظلم کیے، ادب کا جنازہ نکال دیا۔ ادب کی کوئی میننگ نہیں ہے، ویسٹرن کلچر میں ادب کی کوئی میننگ نہیں ہے۔ کتنے روپے کلو ملے گا ادب؟ کچھ اس کی کوئی میننگ نہیں ہے۔ مفاد، فائدہ، انٹرسٹ، اور اگر یہ انٹرسٹ بے ادب ترین حرکت کر کے بھی ملے گا تو ویسٹرن کلچر میں آپ کامیاب انسان ہیں۔ ویسٹرن کلچر میں ادب کہیں گے وہ کوشچن مار لے گا، کس دنیا میں رہتے ہو؟ پتھر کے زمانے میں۔ انٹرسٹ ہے جس کے میننگ ہے، فائدہ ہے، پروفٹ ہے۔ اگر پورا بدن عریان کر کے بھی کسی بیٹی کو یہ انٹرسٹ اور فائدہ مل رہا ہے تو اس کو انعام ملتا ہے۔ اگر کروڑوں لوگوں کے سامنے عریان ہو کے کسی آدم کی بیٹی کو یہ انعام ملے، ویسٹرن کلچر میں اس کو انعام سے نوازا جاتا ہے۔ یعنی زمانہ اتنا بے ادب ہو چکا ہے، بے ادبی کا مظاہرہ کرنے والوں کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ کہاں لے کے جا رہا ہے مغربی تہذیب و تمدن انسانیت کو، کہ بے ادبی کا مظاہرہ کرنے والوں کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ ان کے سیکنڈز اور منٹس کو اتنا پیسہ ملتا ہے۔ کالج میں ریسرچ اور پڑھاتے پڑھاتے اپنی کھوپڑی کو تھکانے والے پروفیسر، لیکچر اور ٹیچر کو وہ پیسہ نہیں ملتا ہے، اس طرح نوازا نہیں جاتا ہے جتنا بے ادبی کا مظاہرہ کرنے والوں کو نوازا جاتا ہے۔ اور جہاں میں اور آپ رہتے ہیں نا، بہت سرعت کے ساتھ اسی کلچر کی طرف کیا آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو اچھے دن کا نعرہ دیا گیا ہے، ان اچھے دنوں کا جو منظر پیش کیا جائے گا، ان اچھے دنوں میں اس بے ادبی کو بھی اچھا سمجھا جائے گا، سمجھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ دھوکہ کھاتے، وہ سمجھتے ہیں یہ نظام حکومت مسلمانوں کے اگینسٹ ہیں، یہ نظام حکومت ہندو ویلیوز کے اگینسٹ بھی ہے۔ اس لیے کہ ہر مذہب کی گٹی اور خمیر میں ادب کی کوئی ویلیو ہے، حیثیت ہے، جس کی نشانی ہے کہ ہندو بیٹی بھی جب مندر میں جائے گی، یہ ننگی اور عورتیں بھی جب مندر میں جاتی ہیں نا، مجبور ہو جاتی ہے سر پر یہاں تک کیا رکھنے کے لیے؟ حجاب پر پابندی لگانے والے بھی کہیں کہیں پر حجاب کرنے کے پابند ہو جاتے ہیں، ہاں نا؟ یہ اور بات ہے کہ جہاں بے حجاب پر پابندی لگانے کی وجہ سے ووٹ ملے تو پابندی لگائیں گے، ہے نا؟ بلند آواز میں صلوات پڑھ دیجئے۔ ایام فاطمیہ، نورانیت کا گہوارہ وہ خاکی گھر، اور ادب کا گہوارہ وہ خاکی گھر۔ ادب کا گہوارہ وہ خاکی گھر، اتنا ادب کہ نبی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بلند آواز میں فاطمہ کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔
مسلمانوں کو ادب سکھانے کے لیے سورہ نور آیت نمبر 63 نازل ہوئی. بے ادب مسلمان کہتے تھے یا محمد، ارے محمد، ایسے ہی. ذرا ادھر دیکھیے تو ادب سکھانے والی کتاب قرآن میں مسلمانوں کو ادب سکھانے کے لیے آیت نازل ہوئی. ارے اس طرح اپنے رہبر و رہنما کو بے ادبی کے ساتھ پکارنے والوں، لا تجلو دعا الرسول بینکم کا دعائی بعضکم بعضن بعضا، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، آواز دیتے ہو غلام حسین ذرا ادھر آؤ. ارے اس طرح اپنے رہبر و رہنماؤں کو، وہ بھی پولیٹیکل رہبر نہیں ہے، وہ رہبر ہے جو تمہارا زمین پر بیٹھے ہوئے رابطہ آسمان کے ساتھ جوڑتا ہے، اس کو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح مت پکارا کرو، ادب کا خیال رکھو. آیت نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی تو وہ لوگ جو کہتے تھے یا محمد، نام لے کے رسول اللہ کو پکارتے تھے، انہوں نے اب نبی کو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا مثلا یا حبیب اللہ کہہ کے پکارنا شروع کیا. ٹھیک. تو بی بی زہرا ابھی تک ابتا کہہ کر بابا کو، نبی کو آواز دیتی تھی، تو بی بی نے بھی کیا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہنا شروع کیا. نبی نے جب اپنی بیٹی فاطمہ کی زبانی ابتا کے بجائے، بابا جان کے بجائے یہ لفظ سنا یا رسول اللہ، تو فرمایا یا فاطمہ، بیٹی فاطمہ، انہا لم تنزل فیک، یہ آیت تیرے بارے میں نہیں ہے، تیرے بچوں کے بارے میں. بیٹی فاطمہ تم رسول اللہ مت کہو، قولی ابتے، بیٹی جس طرح اس سے پہلے پیار سے ادب کے ساتھ ابتا بابا جان کہہ کر پکارتی تھی، ویسے ہی مجھے پکارتی رہو. ریزن بھی بتایا کیوں، ریزن بھی بتایا. یہ گھر مرکز نور ہے، مرکز عبادت ہے، مرکز معنویت ہے، یہ گھر مرکز ادب ہے. آیت نازل ہوئی نا تو کہا نا یا رسول اللہ مت کہا کرو جس طرح اس سے پہلے پکارتی تھی ابتا، پیار سے ادب سے بابا جان. پھر کہا قولی یا ابتے، کیوں؟ فَإِنَّهَا أَحْيَا لِلْقَلْبِ، میری بیٹی جب پیار سے ادب سے پکارتی ہو نا ابتا، میرا دل زندہ ہو جاتا، میں زندہ ہو جاتا ہوں، میں ریفریش ہو جاتا ہوں، میں تازہ ہو جاتا ہوں، میری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے بیٹی جب تم ابتا بابا جان کہہ کر پکارتی ہو. ادب، ادب دنیا کو آشنا کر رہی ہے کہ والدین کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ اس طرح بات کرو کہ ہماری جیبوں میں رکھا ہوا پیسہ نہیں، ہمارے بینک اکاؤنٹ میں رکھا ہوا پیسہ نہیں، میری اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہمارے والدین کی تھکاوٹ دور کرنے کا سبب بنے. جو لینگویج ہمیں پیرنٹس کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے تھی، سوشل میڈیا نے ہمیں نامحرم عورتوں کے ساتھ اس لینگویج میں بات کرنا سکھایا. مجھے ماں باپ کے ساتھ صدقے جاؤں، قربان جاؤں کہہ کر بات کرنی چاہیے تھی، میں نے نامحرم عورت کے ساتھ صدقے جاؤں، قربان جاؤں کہنا شروع کر دیا ہے. یہ زندگی اتنی بے قیمت نہیں ہے کہ آپ نامحرم عورتوں کے صدقے جائے. یہ زندگی اتنی قیمتی ہے، یہ زندگی ماں باپ کے صدقے اور قربان جانی چاہیے.
اللہ اکبر، کتنا میننگ فل جملہ ہے نبی کا، مجھے ہی ترجمہ کرنا نہیں آتا. اللہ اکبر. فَإِنَّا أَحْيَا لِلْقَلْبِ، احیا حیات سے ہے. حیات. بیٹی فاطمہ اب تھا کہا کر پکارا کرو، مجھے نئی زندگی ملتی ہے. میں جب تھک ہار کے گھر آتا ہوں، جب پتھر کھا کے گھر آتا ہوں، جب ان لوگوں کی بدتمیزی دیکھ کے گھر آتا ہوں، جب ان لوگوں کی بے ادبی دیکھ کے گھر آتا ہوں، جب ان لوگوں کی وہ کیا جٹلانا دیکھ کے گھر آ جاتا ہوں، جب ان لوگوں کا رائے راستہ سے انحراف کو دیکھ کے گھر آ جاتا ہوں، پھر جب تم ادب کے ساتھ مجھے پکارتی ہو، ادب کے ساتھ مجھے کیا آواز دیتی ہو، فَإِنَّهَا أَحْيَا لِلْقَلْبِ، مجھے نئی زندگی ملتی ہے، مجھے نئی تازگی ملتی ہے. میں ایسا لگتا ہے کہ جنت کی ہواؤں میں زندگی بسر کر رہا ہوں. خود نبی فرماتے ہیں جب بھی فاطمۃ الزہرا کے چہرے مبارک پر نظر پڑتی تھی میں فاطمہ کو دیکھ کر جنت کی خوشبو محسوس کرتا تھا. کیا جنت سے کوئی پرفیوم آیا تھا جو بی بی لگاتی تھی؟ نہیں، فاطمۃ الزہرا کا جنتی ادب و اخلاق تھا جس کو دیکھ کر نبی جنت کی خوشبو محسوس کرتے تھے. آج ینگ جنریشن یہ چیز مس کر رہی ہے. آج پڑھی لکھی جنریشن یہ چیز مس کر رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کے پیرنٹس تمام تر قربانیوں کے باوجود اپنی پڑھی لکھی جاہل جنریشن نہیں، پڑھی لکھی جنریشن کے ہوتے ہوئے گھر کی چہار دیواری میں بہت تنہائی محسوس کر رہے ہیں. وہ پیرنٹس نہیں جن کا اس ادب کے مکتب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پیرنٹس جو اس ادب کی درسگاہ سے وابستہ ہے وہ بھی گھر کی چہار دیواری میں کیا تنہائی محسوس کر رہے ہیں. ہم سمجھتے جتنا ہم ٹائم سوشل میڈیا کو دیں گے کوئی نہ کوئی کیا معجزہ ہو جائے گا. معجزہ ماں کے ساتھ ادب اور اخلاق کے ساتھ پیش ہونے کے ذریعے کیا. فیس بک کیا پیج نیچے آتے جاؤ نیچے جاؤ کوئی نہ کہ انہونی ہو جائے گی. نہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے جاؤ، ماں باپ کی خدمت کرتے جاؤ، ماں باپ کی خدمت کرتے جاؤ. ایک دن یہ کیا بگڑی کیا بن جائے گی، خدمت کے ذریعے یہ بگڑی بن جائے گی. جاب نہیں مل رہی ہے، خدمت کرتے جاؤ، ایک دن یہ بگڑی بن جائے گی. زندگی میں سکون نہیں ہے، خدمت کرتے جاؤ. گھر سے نکلتے وقت بھی ماں باپ کا ہاتھ چومو، گھر کے اندر جاتے وقت بھی کیا ماں باپ کا ہاتھ چومو. کتنا ادب تھا، کتنا ادب تھا اس گھر، اس خاکی گھر میں کتنا ادب تھا، کتنا ادب تھا. یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں پہلے میں اپنے اگینسٹ کہہ رہا ہوں، پہلے میں اپنے اگینسٹ کہہ رہا ہوں کہ کسی حد تک تو میرے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور آپ کا سننا بھی بہت سخت ہے، آپ سن بھی رہے ہیں اور سننے کے بعد اگر انسنی آپ نے کی پھر ہماری مشکلات بڑھ جائیں گی. اسی لیے ان آنسو بہاتے بہاتے خدا اور اہل بیت سے التماس کیجئے بی بی یہ جو میں نے آپ کی زندگی کا پیغام سنا ہے، مولا آپ کل بھی مشکل کشائی کر رہے تھے، آج بھی مشکل کشائی کر رہے ہیں. بی بی کل بھی آپ مشکل کشائی کر رہی تھی، آج بھی مشکل کشائی کر رہی ہے. میری زندگی کا یہ مشکل آسان بنا دیجئے، میں ان نورانی باتوں پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. کتنا ادب تھا. بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. سورہ ہجر آیت نمبر 43 اور 44 نازل ہوئی. آیت نمبر 43 سورہ ہجر آیت نمبر 43 اور 44 نازل ہوئی. 43 اور 44 آیت نازل ہوئی کہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. کہ جنت ان سرکش لوگوں کا، ان کافر لوگوں کا ٹھکانہ ہے. اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر گروہ کے لیے، ہر گروپ کے لیے اپنا اپنا دروازہ، جس سے ان لوگوں کو جہنم میں کیا دھکیلا جائے گا. آیت نازل ہوئی، تاریخ نے لکھا ہے، حدیث میں ہے، بقا
رسول اللہ بکان شدیدہ وبکت صحابتہ لبکائہ، نبی نے جہنم کا تذکرہ آیا، جہنم کے دروازوں کا تذکرہ آیا، یہ تذکرہ سن کر نبی زار زار رونے لگے، اور جو ارد گرد اصحاب تھے وہ بھی زار زار رونے لگے۔ اہل بیت کی زندگی کا ایک اور حصہ ہے، ٹائم بھی نہیں ملا، ہم اس طرف جائیں گے۔ اگر آپ یہ مناجات امیر المومنین جو مفاتیح میں ہیں، اگر یہی مناجات امیر المومنین جو اگر آپ کے پاس مختلف ایپس ہوں گی ان کو کھولیے، مناجات امیر المومنین، دیکھیے مسجد کوفہ میں علی علیہ السلام رات کی تاریکی میں جہنم کو یاد کر کے، قبر کو یاد کر کے کتنا زار زار روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ علی علیہ السلام کو غش آتا تھا۔ کبھی کبھی لوگ، کبھی کبھی اصحاب بی بی کے پاس آتے تھے، بی بی اٹھیے، کہا کیوں؟ کہا علی کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ کہا کس حالت میں تھے؟ کہا علی خالق کے ساتھ راز و نیاز کر رہے تھے، قبر کو یاد کر کے، فشار کو یاد کر کے، سوال و نکیر و منکر کو یاد کر کے، قیامت کے ہولناک مناظر کو یاد کر کے۔ ایک مرتبہ ہم نے دیکھا علی علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، تو بیوی ان سے کہتی تھی جاؤ اپنا کام کرو، تم نے ایک شب میں علی کا یہ حال دیکھا، علی کی ہر شب کا حال یہی ہے۔ وہ مناجات امیر المومنین۔ گھروں میں علماء کو دعوت دیجئے، گھروں میں ہمسایوں کو دعوت دیجئے۔ آج ہمارے ہاں زیارت عاشورہ، آج ہمارے ہاں دعائے کمیلہ، آج ہمارے ہاں مناجات امیر المومنین، آج ہمارے ہاں دعائے عہد ہے، آج ہمارے یہاں دعائے توسل ہے۔ گھروں کے اندر یہ نور لے کے جانا۔ آیت نازل ہوئی، نبی زار زار رونے لگے، اصحاب پریشان ہوئے، اب نبی کو کیسے خاموش کرے؟ اتنا زار زار رو رہے تھے کہ ان کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے خاموش کریں گے نبی کو۔ تو ایک مرتبہ سلمان نے کہا میں فاطمہ کو بلاتا ہوں، فاطمہ کو دیکھنے کے بعد نبی آرام ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں وَقَانَ النَّبِي اِذَا رَآ فَاطِمَةَ فَرِحَ بِهَا، جب بھی نبی فاطمہ کو دیکھتے تھے نبی کی خوشیوں کی انتہا نہیں ہوتی تھی، فرحت ملتی تھی ان کو، خوشی ملتی تھی ان کو، سکون ملتا تھا ان کو، دل کو قرار ملتا تھا ان کو، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی فاطمہ الزہرا کو، ادب کا پیکر تھی فاطمہ الزہرا۔ سلمان نے کہا بی بی جلدی آئے، نبی زار زار رو رہے ہیں، ہم ان کو کیا خاموش کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ فاطمہ الزہرا آئی، نبی کے خدمت ہے۔ اب دیکھیے ادب کا ایک اور نمونہ، نبی رو رہے ہیں، فاطمہ الزہرا قربان اس ادب کی ماں، اس ادب کا گہوارہ، فرمایا فدیتک ما الذی ابکاک، بابا فاطمہ پر قربان، کس کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ فدیتک ما الذی ابکاک، میں نے ابھی جو کہا سوشل میڈیا کی نامحرم عورت پر فدا نہیں ہونا ہے، ماں باپ پر فدا ہونا ہے۔ ماں باپ پر فدا ہو جائیں گے تو زندگی کی قیمت بڑھ جائے گی، نامحرم پر فدا ہو جائیں گے تو زندگی کی قیمت گھٹ جائے گی۔ فدیتک، کتنے امیر ہیں والدین جن کے گھروں میں ایسے باادب بچے ہوں، چاہے وہ ماں باپ جھونپڑی میں کیوں نہیں رہتے ہو، اور کتنے امیر ہے وہ والدین جن کو کروڑوں کے گھروں میں ایسے باادب بچے نہ ہوں، جو پھٹ پھٹ دنیا بھر کی نامحرم عورتوں سے انگلش میں بات کرتے ہو، ہائی وائی، لیکن ان کو کیا ماں باپ کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی اردو میں بات کرنے کا سلیقہ بھی نہ ہو، اگر سلیقہ ہو تو ٹائم نہ ہو۔ فدیتک ما الذی ابکاک، قربان ان جملوں پر، قربان جاؤں بابا، زہرا پر فدا، زہرا پر نثار، زہرا پر قربان، زہرا کی جان آپ پر نثار، ما الذی ابکاک، کس چیز نے رلایا؟ ادب۔ تو نبی نے سورہ ہجر کی آیت نمبر 43 اور 44 کی تلاوت کی۔ نبی کا قرآن کے ساتھ کنیکشن، نبی کا وہ آخرت کا منظر دیکھ کر اس پر جو اثر ہوا، اور فاطمہ الزہرا نے
جب اپنے باپ کی زبان سے ان دو آیتوں کی کیا تلاوت سنی وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَّوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے ایک مخصوص گروپ جائے گا۔ تو ان آیتوں کا اثر نبی پر، نبی اتنا زار رولنے لگے، تاریخ میں لکھا ہے جب بی بی نے بھی یہ قرآن کی آیتیں سنی فَسَقَطَتْ فاطمہ زمین کے منہ کے بھل زمین پر گر گئی ہے، فَسَقَطَتْ فاطمہ علیہ السلام علیہ وجہا، فاطمہ زمین کے بھل کیا زمین پر گر گئی، منہ کے بھل زمین پر گر گئی۔ قرآن کی آیتوں کا وہ اثر تھا۔ یعنی اس میں دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ادب باپ کے ساتھ، ادب کتاب خدا کے ساتھ، ادب خالق کے ساتھ، خالق کے پیغام کے ساتھ۔ کیا ادب تھا فاطمہ الزہرا کی زندگی میں۔ آج دنیا اس سے خالی ہے۔ کچھ دنوں پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ 2 بوڑھے ماں باپ پراپرٹی ڈیلر کے پاس آئے، کہا ہمیں گھر کرائے پر دینا ہے، ہمارے گھر کے 2 فلور ہے، 2 طبقے، اوپر کا طبقہ اوپری حصہ ہم کرائے پر دینا چاہتے ہیں۔ نام لکھوایا تو پراپرٹی ڈیلر نے کسٹمر کو بھیجا، تو کسٹمر وہاں گیا بوڑھے ماں باپ کے پاس، دونوں بوڑھوں کے پاس، چائے پلائی، خاطرداری کی، مظفر نگر والوں کی طرح چائے بھی تھی، میوہ بھی تھا، کیا فروٹس بھی تھے، ڈرائی فروٹس بھی تھے، سب کچھ تھا۔ اور کھانا پلانے کے بعد، ناشتہ کرانے کے بعد، چائے پلانے کے بعد، کافی پلانے کے بعد، لیکن جب بات کرائے کی آئی تو معاملہ نہیں ہو سکا، چلے گئے۔ دوسری مرتبہ بھیجا، 40-50 لوگوں کو اس نے بھیجا، سب کے ساتھ کسٹمر اس پراپرٹی ڈیلر کو رپورٹ ملتی ہے کہ وہ ہمیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں، ہماری گپ شپ بھی ہوتی ہے، وہ اپنی سناتے ہیں، ہم اپنی سناتے ہیں، لیکن وہ مکان کرایہ پر نہیں دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ پراپرٹی ڈیلر کیا غصے کے ساتھ ان بوڑھے لوگوں کے پاس گھر آئے، کہا تم لوگوں نے پاگل سمجھا ہے، 40-50 لوگوں کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، ان کی خاطرداری کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو چائے پانی ناشتہ کراتے ہیں، لیکن مکان جو آپ نے کہا کرایہ پر دینا ہے، کرایہ پر نہیں دیتے ہیں۔ ان دونوں بوڑھوں نے ان کو بھی بٹھایا اور ان کی بھی خاطرداری کی، چائے پانی وغیرہ پلایا، ناشتہ کرایا۔ پھر اس نے کہا بھائی آپ مکان کرایہ پر کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کہا پراپرٹی ڈیلر ہمیں مکان کرایہ پر نہیں دینا ہے، دراصل اس بڑے مکان میں ہم تنہائی محسوس کرتے ہیں، ہمارے بچے دوسری کنٹری میں، یورپ اور امریکہ میں، ہم چاہتے ہیں اس 4 دیواری میں کوئی آ جائے جو ہمارے ساتھ 2 باتیں کرے، ہم ان کا اپنا درد سنائیں، وہ ہمیں اپنا درد سنائیں، ہم اس 4 دیواری میں تنہائی محسوس کرتے ہیں۔ ہم تنہائی مٹانے کے لیے ہم نے یہ بہانہ بنایا ہمیں مکان کا اوپری حصہ کرایہ پر دینا۔ میرے نوجوانوں، اگر آپ دنیا بھر سے کنیکٹڈ ہے، ماں باپ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں، زندگی میننگ لیس ہے۔ میرے نوجوانوں، اگر آپ دنیا بھر کے، اگر آپ فیس بک پر کیا ہزاروں فالوورز ہے، ہزاروں کیا آپ کے پاس کنٹیکٹس ہے، اگر موبائل میں آپ کے پاس ہزاروں، پورے مظفر نگر، پورے انڈیا کے، پورے دنیا کے لوگوں کے ساتھ کنیکشن ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی اپنی ہسٹری چیک کیا کرے موبائل کی، کبھی کبھی اپنے ویڈیو کال کی ہسٹری چیک کیا کرے کہ کتنی مرتبہ میں نے ماں کے ساتھ دکان پر، آفس پر، کلاس سے، دلی سے فون کیا، ان کی خیریت پوچھی، ناشتہ کیا نہیں کیا، کتنی مرتبہ اپنی اہلیہ کو فون کیا، میں گھر سے نکلا تھا باپ سو رہا تھا، میں گھر سے نکلا ماں سو رہی تھی، آپ نے ان کو ناشتہ کرایا یا نہیں؟ کتنی مرتبہ آپ نے جب اپنے آفس میں اپنا ٹفن کھولا، ٹفن کھولنے سے پہلے ذرا میں کال کروں جس ماں نے یہ کھانا پکا کے دیا، ذرا دیکھوں اس ماں نے بھی ایک لقمہ منہ میں ڈالا یا نہیں؟ اگر کچھ بھی سب بھی ٹھیک ہو، سب کچھ ٹھیک ہو، پھر بھی اپنی زندگی میں وہ روحانیت اور معنویت کیا حاصل کرنے کے لیے ذرا ایک ماں کو فون کیجئے، ماں خیریت تو ہے، بابا سے 2 باتیں کیجئے، بابا آپ خیریت تو ہے، میں تو یہاں خیریت سے ہوں۔ اگر کبھی ماں نے فون کیا، کھڑے ہو جائیے اور کھڑے ہو جائیے، ادب کے ساتھ ماں کے ساتھ بات کیجئے، ادب کے ساتھ باپ کے ساتھ بات کیجئے۔ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، وہ سوال کرے آپ کس کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں؟ کیا کوئی سی ایم تھا؟ کیا کوئی منسٹر تھا؟ آپ کا یہاں جواب ہونا چاہیے، سی ایم کیا چیز ہوتی ہے؟ میں ممی ڈیڈی کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ میری آخری بات، کل جس شہید کا میں نے ذکر کیا،
شہید ماہانی، مجھے نہیں معلوم لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا یا نہیں، جس کے روحانیت کے شہید سلیمانی اتنے معتقد تھے، دوست گلا کرتے تھے، دل نہیں لگتا تھا، وہ کہتے تھے جاؤ ماہانی کے پاس، علی ماہانی کے پاس کچھ منٹ بیٹھو، ان کی انرجی تمہاری طرف آ جائے گی، اس کی روحانیت تمہاری طرف آ جائے گی۔ تو ان کے دوست کہتے ہیں کہ جب یہ ممی ڈیڈی کو اس زمانے میں تہران سے اصفہان مثلاً فون کرتے تھے، اصفہان سے تہران فون کرتے تھے، ہم دیکھتے تھے دور ہونے کے باوجود یہ ٹیلی فون کے سامنے زانو یہ ادب تہ کر کے ماں کے ساتھ بات کرتے تھے۔ اور میں صوفے پر بیٹھا ہوں، ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے ہوں، اور کیا فون بات پر بات کر رہا ہوں، سامنے ممی بھی ہے، سامنے ڈیڈی بھی ہے۔ کہ رشتہ داروں کا کہنا دور سے 1000 کلومیٹر دور ہو کے بھی ممی ڈیڈی کے ساتھ بات کرتے تو زانو یہ ادب طے کر کے علی شہید علی ماہانی باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ بات کرتے تھے، تبھی جا کر زندگی میں یہ روحانیت اور یہ معنویت اور میننگ پیدا ہو گئی تھی۔ سلیمانی اپنے معرفت کے تشنہ سولیجر سے کہتے تھے ماہانی کے کنارے کچھ منٹ بیٹھو تاکہ تمہاری یہ سستی اور یہ کاہلی دور ہو جائے۔ ادب، یہ تو ایک ادب کا ایک پہلو، ہلکا سا اشارہ میں نے کیا، میں تو بیان بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ میری کیا اوقات ہی ہے۔ تو کوئی ادب اہل بیت سے وہ آپ کو آشنا کرے جو خود ادب کا پیکر ہو، مجھ جیسا بے ادب انسان جس کو یہ زیب ہی نہیں دیتا اس موضوع کے بارے میں بات کروں، کم سے کم انہی باتوں کے ساتھ کہ شاید میری بے ادبی بھی کچھ دور ہو جائے۔ کہ فدائی تو کہا میری جان قربان بابا آپ پر، قولی ابت فإن آیا للقلب، بیٹی یا رسول اللہ مت کو ابتا کہو، جب تم زبان سے ادب کے ساتھ ابدا کہتی ہو مجھے نئی انرجی ملتی ہے، مجھے نئی تازگی ملتی ہے، مجھے نیا جذبہ ملتا ہے، مجھے نیا حوصلہ ملتا ہے، میری تھکاوٹ دور ہوتی ہے، میری پریشانی دور ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے جیب میں پیسہ نہیں ہے کہ ہم ممی ڈیڈی کے لیے بڑا مکان بنائیں، لیکن اسی چھوٹے مکان میں ادب کا پیکر بن کے ممی ڈیڈی کو اس مظفر نگر میں یہ فیلنگ اور یہ احساس دلاؤں کہ ممی ڈیڈی خالق کی بارگاہ میں کہے پالنے والے کوئی گلہ نہیں ہے، مظفر نگر کے لوگوں اور مومنین کے گھر بڑے بڑے ہیں، میرا چھوٹا گھر ہے لیکن اس چھوٹے گھر میں کتنا بڑے ادب کا مالک میرا بیٹا ہے۔ پھر بچوں کے ساتھ ادب کی الگ داستان ہے، پھر علی اور فاطمہ کی زندگی میں جو ادب تھا اس کی الگ داستان ہے، اس کی طرف انشاءاللہ کار اشارہ کروں گا۔ تو یہ ادب کی درسگاہ، یہ ادب کا گہوارہ، یہ ادب کا اسکول اور یہ ادب کا مکتب جس کے ہم فقط ایام فاطمیہ محتاج نہیں ہیں۔ جو کل بھی میں نے اشارہ کیا، خامنی صاحب کہتے ہیں رزق، شاید رزق روٹی نہ ہو، یہ رزق یہی ادب ہو۔ دیکھو یہ خامنی کم سے تہران سے چل کے آتے ہیں کم کے مراجع کرام سے ملاقات کرنے کے لیے، یہ ادب ہے۔ کم نجف تہران کو چھوڑ کے آتے ہیں، کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ کم۔ یہ تو میری اور آپ نے ہم نے مراجع کے درمیان لڑائی قائم کی ہے چونکہ ہم بے ادب لوگ ہیں۔ ایک خامنہی کہاں سے آتے ہیں؟ تہران سے۔ ان مراجع کرام سے بھی رات کی تنہائی میں دن کے اجالے میں ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ بظاہر لوگوں کی نگاہوں میں ان کے نظریات اور ان کے نظریات کیا ڈیفرنٹ ہیں۔ نظریات الگ ہونا عیب نہیں ہے، نظریات الگ ہو کے ادب کے دائرے میں ریلیشن رکھنا یہی فاطمی طرز زندگی ہے۔ اور آج جب زمانہ اپنی چہار دیواری کو کیا سجانا جس پر ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، گھر کس چیز سے سج جاتے ہیں، گھر ادب کے ذریعے کیا زیبا ہو جاتے ہیں۔
باادب گھروں میں سکون ہے، اس رنگ و روغن کیے ہوئے گھروں میں سکون نہیں ہے۔ یہ ڈیکوریٹڈ، ظاہری ڈیکوریٹڈ گھروں میں سکون نہیں ہے۔ جن گھروں میں فیملی ممبر، جن گھروں میں اہل خانہ ادب کے پیکر ہو، ان گھروں میں سکون ہے۔ اللہ اکبر۔ علی اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہما کی با ادب زندگی۔ زہرا اتنا ادب کا خیال رکھتی تھی، اتنا ادب کا خیال رکھتی تھی، کبھی بھی اپنے شوہر سے کسی چیز کا مطالبہ تک نہیں کیا۔ پتہ نہیں میرے شوہر کو یہ چیز لانے کی توانائی اور طاقت ہوگی یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ علی کے دل میں یہ حسرت باقی رہ گئی کہ میری با ادب شریک حیات نے کبھی مجھ سے کسی چیز کا تقاضا نہیں۔ امیر کائنات امیر المومنین کے دل میں یہ حسرت رہ گئی، نبی زادی نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ اللہ اکبر۔ علی کی آرزو تھی، تمنا تھی، نبی زادی کبھی کچھ مانگے تاکہ میں نبی زادی کی آرزو اور خواہش پوری کروں۔ جوانوں، کبھی کبھی گھر میں کھانا بھی نہیں ہوتا تھا۔ زہرا سلام اللہ علیہا علی سے یہ بھی نہیں کہتی تھی علی گھر میں کھانا ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اتنا ادب کا پائی کرتی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ وہ زہرا جس کی زندگی کا ہم و غم نبی کے بعد علی علیہ السلام کا غم تھا۔ ابن لبید کا بیان ہے، ایک دن میں جنت البقیع سے گزر رہا تھا، میں نے دور سے دیکھا ایک خاتون بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ میں قریب گیا، میں نے دیکھا دختر رسول اللہ حسنین کا ہاتھ تھامے ہوئے رو رہی ہے۔ میں نے کہا نبی زادی کس چیز نے آپ کی یہ حالت بنا دی؟ کہا ابن لبید بابا کی فرقت نے، علی کی غربت نے۔ ابن لبید کہتے میں نے کہا نبی زادی کاش 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 تیرے بابا نبی نے امامت و خلافت کا مسئلہ حل کر دیا ہوتا۔ ابن لبید کہتے ہیں بی بی نے کہا وَعَجَبَا أَنَسِيتَ غَدِيرَكُمْ۔ ابن لبید مجھے تعجب ہے، کیا اتنی جلدی تو غدیر کا منظر بھول گیا جس غدیر میں میرے بابا نے علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے اعلان کیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ابن لبید کہتے ہیں میں نے کہا نبی زادی پھر امام علی خود قیام نہیں کرتے ہیں؟ ابن لبید کہتے بی بی نے کہا مثل الامام مثل الکعبہ۔ ابن لبید امام کعبہ کی طرح ہوتا ہے، کعبہ چل کر نہیں آتا ہے، کعبے کے پاس چل کر جانا ہوتا ہے۔ امت کو آمادہ ہونا چاہیے امام کی نصرت کے لیے۔ اللہ اکبر۔
اتنا غم تھا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دل میں علی علیہ السلام کی غربت کا، اور وہ وقت بھی آیا عزادارو جب علی علیہ السلام کا یہ مشکل کشا، جب علی علیہ السلام اپنے زندگی کے تنہا مشکل کشا سے محروم ہو گئے، اور جب علی اپنی مشکل کشا کو غسل دے رہے تھے، ام سلمہ کا بیان ہے ایک مرتبہ میں نے دیکھا کائنات کا امام غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا، سر پیٹ کے رونے لگے، زار زار رونے لگے۔ میں نے کہا یا علی ابھی فقد الزہرا تب کی، اے میرے مولا کیا زہرا کی فرقت میں رو رہے ہیں، اے میرے مولا کیا زہرا کی یاد ستاتی ہے؟ ابن سلمہ کا بیان ہے، علی نے کہا نہیں نہیں ام سلمہ، میں نے پہلی مرتبہ تازیانوں کے نشان دیکھے، میں نے پہلی مرتبہ تازیانوں کے نشان دیکھے، یہ تازیانے کے نشان جو نبی زادی نے مجھ سے چھپائے تھے۔ اللہ اکبر، زندگی بھر تازیانوں کے زخم سہتی رہی مگر علی کو نہیں دکھائے، زندگی بھر تازیانوں کا درد سہتی رہی مگر علی کو نہیں بتایا۔ غسل دینے کے بعد ایک مرتبہ علی نے جب غسل دیا، غسل کے بعد کفن پہنایا، کندھے کفن کچھ کھلے رکھے، ایک مرتبہ آواز دی یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم ہلموا تزودوا فإن هذا الفراق، ارے نبی زادو، ارے فاطمہ کی اولادو، ارے زینب ام کلثوم، اے حسن و حسین آما کا آخری دیدار کرو، یہ ماں کے ساتھ وقت رخصت آ جاؤ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حسن و حسین آگے بڑھے، مختلف قسم کی بہن کی ایک جملہ کہا یا اماں قولی لجدنا با ماما، ارے ماں ہمارے جد سے کہنا اپنے جندو شہزادوں کو شانوں پر اٹھاتے تھے، وہ آپ کے بعد یتیمی کی زندگی بسر کر رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاریخ نے یہ بھی لکھا، تاریخ نے یہ بھی لکھا جب ماں نے بچوں کی بے چینی دیکھی، ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، کہا میرے لالا جو، میرے حسین آ جاؤ، میرے حسن آ جاؤ، آ جاؤ ماں کے گلے لگ جاؤ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پالنے والے تیری کنیز فاطمہ کے در سے مدینے کا کوئی فقیر و گدا خالی نہیں نکلا۔ پالنے والے ہم گداگر، یہ جو فرش ازا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا در ہے، ہم گدا کرنے والے، بھیک مانگنے والے، ادب کی بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ پالنے والے
ادب فاطمہ کے ذریعے ہماری زندگیوں کو نورانی فرما۔ پالنے والے ادب فاطمہ کو اپنے زندگی میں اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ادب فاطمہ کو دیکھ کر نبی کو چین، نبی کو سکون ملتا تھا۔ پالنے والے جن والدین نے ہماری زندگی کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی، پالنے والے ان کے سامنے ادب کا پیکر بننے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے جن والدین نے انگلی تھام کر، ہاتھ پکڑ کر اس ادب کی بارگاہ سے آشنا کیا، پالنے والے اگر وہ زندہ ہے ان کا سایہ ہم سب کی زندگی پر باقی ہو، دراز فرما۔ پالنے والے اگر وہ ادب کی بارگاہ سے آشنا کرنے والدین اگر قبر میں سو رہے ہوں، پالنے والے فاطمۃ الزہرا کی شفاعت ان سب کو نصیب فرما۔ پالنے والے ہماری مجلسوں میں یہ نوجوان، یہ بزرگ، ان کی آنکھوں سے بہنے والے پاک و پاکیزہ آنسوؤں کی قسم، پالنے والے امام زمانہ جیسی زندگی چاہتے ہیں ویسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے امام زمانہ کو جیسی نسل چاہیے، پالنے والے ہم سب کو ویسا بننے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے جن جوانوں کے انتظار میں امام زمانہ ہے، پالنے والے ان آنسوؤں کے صدقے ہم سب کو، ہمارے جوانوں کو ویسا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسی جوانی جو امام زمانہ کے کام آئے، ایسی جوانی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسی جوانی جس کا خریدار زہرا کا مہدی بنے، پالنے والے ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسا مال جو امام کے راستے میں خرچ ہو، پالنے والے ایسا مال ہم سب کو نصیب فرما۔ پالنے والے ایسی اولاد جن کے ہاتھ میں امام زمانہ کا علم ہو، پالنے والے ایسے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسے دوست جو ہمارا ہاتھ تھام کے امام زمانہ کے راستے پر چلنا سکھائے، پالنے والے ایسے دوست ہم سب کو نصیب فرما۔ پالنے والے ہم سب کو زہرا کے صدقے بھائی چارگی کے ساتھ، اخوت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہمیں اپنے دلوں سے مومنین کی نفرت و قدورت کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے جو ہماری بستیوں میں دین کی خدمت بجا لا رہے ہیں، پالنے والے ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ پالنے والے اس مجالس کے صدقے ہماری مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ پالنے والے جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما۔ پالنے والے جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو پڑھ رہے ہیں، پالنے والے ہم سب کو ان کی بہار نصیب فرما۔ ہمارے نوجوان جو پڑھ رہے ہیں، پالنے والے ان کی پڑھائی میں برکت عطا فرما۔ پالنے والے جو پڑھ کے لکھ کے بے روزگار ہے، پالنے والے ان سب کو آبرو مندانہ روزگار عطا فرما۔ پالنے والے ان فاطمی مجالس میں مانگی جانے والی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ماتم حسین۔